Welcome to the Mets Life Coach platform. Here we talk about mental, emotions, trauma and spirituality with Sumaira Rana. آج ہم اس پر بات کریں گے کہ کیا ہمارا جسم اور ہماری روح ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو کیسے۔ جب ہم اپنے جسم کا خیال نہیں رکھتے تو وہ ہمیں بیماری کی صورت میں خبردار کرتا ہے، اور پھر جب اس پر غور کرتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ضرور ہوئی ہوگی کہ جسم کو اس بیماری سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ بیماری کے سمٹمز پر شروع میں ہی غور کیا جائے تو اکثر اس میں بڑی بیماری سے بچ جانے کی وارننگ ہوتی ہے، اور اگر ہم اس پر توجہ دیں تو بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی درست نہیں کہ ہر بیماری کسی کوتاہی یا انہیلدی لائف سٹائل سے آتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو بظاہر انہیلدی رہتے ہیں لیکن کبھی کسی بہت بڑی بیماری کا شکار نہیں ہوتے، اور بعض اوقات کئی لوگ ہیلدی لائف سٹائل ہونے کے باوجود بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بہت سے ڈاکٹروں اور سائنسدانوں نے سرچ کرنے کے بعد بتایا ہے کہ انسان کا جسم ایک بہت بہترین مشین کی طرح ہے جو آسانی سے خراب نہیں ہوتی۔ جسم جب بھی بیمار ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پیغام یا وجہ ضرور ہوتی ہے۔ آج ہم دو مین وجوہات پہ بات کریں گے۔ پہلی اور ظاہری وجہ تو انہیلدی لائف سٹائل ہے، جیسا کہ غلط خوراک کھانا یا ورزش کی کمی وغیرہ۔ اگر ہمیں یہ علم ڈیپلی سکھایا جائے کہ جسم کی ضرورت کیا ہے اور کون سی خوراک کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے تو بہت سی بیماریاں شاید پیدا ہی نہ ہوں۔ جیسا کہ ہمیں گاڑی چلاتے وقت پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے کہ اس میں کون سا فیول ڈالیں گے تو یہ صحیح چلے گی، ایسے ہی ہمیں اپنے جسم کی ضروریات کا علم ہونا چاہیے۔ ہمیں اکثر دوسری چیزوں کا تو علم ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کی خبر نہیں ہوتی۔ دوسری اور بہت بڑی وجہ پہ بات کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جیسے ہمارے جسم کے پاس ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا ذریعہ بیماری کے سمٹمز ہیں، ویسے ہی ہماری روح کے پاس ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا کیا ذریعہ ہے۔ ہماری روح ہمارے ساتھ جذبات اور احساسات کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتی ہے۔ لہٰذا دوسری اور خاص وجہ بیمار ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی روح کی آواز نہیں سنتے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے جذبات اور احساسات کو اہمیت نہیں دیتے۔ الغ شافع نے اس بات کو بہت خوبصورتی سے ایسے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ روح نے جسم سے کہا، یہ تو مجھے نظر انداز کر رہا ہے، تم میری مدد کرو۔ تو جسم نے جواب دیا، صحیح ہے، میں بیمار ہوتا ہوں، تب تو وہ مجبور ہو جائے گا اور اس کے پاس وقت ہوگا تمہارے پیغام پر غور کرنے کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جسم روح کے تابع ہے، اور جب ہم اپنی روح کی آواز کو دباتے چلے جاتے ہیں تو ہماری روح جسم کی مدد کے ذریعے ہم سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتی ہے۔ شاید آپ نے دیکھا ہو کہ کئی لوگ بہت سختی اور لاپرواہی کی زندگی گزارتے ہیں اور کسی بڑی بیماری کے آنے کے بعد خود میں تبدیلی لے آتے ہیں۔ ڈاکٹر ڈالکر اور بہت سے لوگوں نے اب سائنٹیفکلی پروف کیا ہے کہ بہت سی بیماریاں محض نفسیاتی ہوتی ہیں۔ بارہا ایسا ہوا اور بہت سے لوگ اس کی زندہ مثال ہیں کہ جب انسان اپنی روح کی آواز کو یعنی اپنے جذبات کو اہمیت دینا شروع کرے تو وہ بیماری غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان سوچتا ہے کہ میں نے اب اپنے جذبات کو اہمیت دینی ہے، تو اسے ایک بہت بڑے المیہ کا سامنا ہوتا ہے، اور وہ اسے یہ خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ تو خود غرضی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بارے میں سوچوں، کوئی نہیں، گزارا ہو رہا ہے، میری خیر ہے، میرے عزیزوں کو خوش رہنا چاہیے، یا پھر خود کو جھوٹی تسلیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں بہت سے دوسرے لوگوں سے بہتر ہوں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کیونکہ جذبات روح کی آواز ہیں تو اس پر غور کرنا ضروری ہے کہ کیا ہم کہیں اپنے جذبات کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کر رہے۔ ہم ان کو اہمیت نہیں دیتے، اور اگر اہمیت دینے کی خواہش ہو بھی جائے تو خود غرضی کا لیبل لگنے کا ڈر ہمیں روک دیتا ہے۔
یہ معاملہ ہمارے جذبات کے ساتھ کیوں؟ جب جذبات روح کی آواز ہیں تو ان کو اہمیت دینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ جسم کی خوراک کا خیال رکھنا۔ ہمیں یہ بات بچپن میں سکھائی ہی نہیں جاتی کہ کون سا جذبہ کیا ہے، اور ہر ایک جذبے کی اپنی اہمیت، طاقت، رنگت، خوشبو، ذائقہ اور خوبصورتی ہے، اور اس کا بروقت صحیح استعمال ہمیں بہت سے مسائل سے بچا کر زندگی کی خوبصورتی کو نکھار دیتا ہے۔ کیونکہ ہم نے اپنے جذبات اور احساسات کو کبھی اہمیت دینا اور سمجھنا سیکھا ہی نہیں، تو ہم ایک ایسے پاورفل ٹول سے محروم رہ جاتے ہیں جس کا صحیح استعمال ہمارے لیے نہایت فائدہ مند ہو سکتا تھا۔ لہٰذا جذبات کی لاپرواہی ہمیں کئی بار بیماری کی صورت میں بھگتنی پڑتی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو خود غرضی کا لیبل لگنے کا ڈر ہو، تو ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے جذبات کو اہمیت دیں، کیونکہ آپ اپنے آپ کو اہمیت دیں گے تو جسمانی اور جذباتی طور پر صحت مند رہیں گے، اور اس سے باقی سب کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور اگر ہر کوئی یہ کام شروع کر لے تو ہم سب ایک دوسرے کی جذبات کی عزت کرنا شروع ہو جائیں، تو بہت سے دکھ درد سے نکلا جا سکتا ہے۔ آج کے لیے اس پر غور کریں، باقی اس جیسے اور بہت سے موضوعات پہ مزید بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں اور خوش رہیں۔